أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. سورہ صافات کی یہ چند آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیت نمبر 11 سے لے کر 18 تک. اس مکی صورت کا تعارف، اس کے نازل ہونے کا زمانہ، کس دور میں یہ نازل ہوئی، یہ باتیں گزشتہ درس میں آپ کے سامنے رکھ دی گئی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور اعلانیہ دعوت کا آغاز فرما چکے تھے. مشرکین مکہ بڑے زور شور سے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کچھ بھی کر سکتے تھے وہ اپنی کاروائیاں شروع کر چکے تھے. انہی ایام میں، اسی دور میں اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی. اللہ رب العزت نے پیر اور مرید، لیڈر اور عوام، تابع اور متبوع، ان لوگوں کا تذکرہ قرآن کریم کے کئی مقامات پر کیا ہے. وہ ذکر پہلے بھی ایک دن ہوا تھا اور اتفاق سے آج بھی کچھ آیات آ رہی ہیں کہ وہ ذکر کی جائیں. لیکن ابھی جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے یہ مشرکین مکہ کے ساتھ سمجھیں خاص ہے، یا جو بھی ان جیسا نظریہ، مشرکین مکہ جیسا نظریہ رکھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ قیامت کیا آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، جب ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں رہ جائیں گی، گوشت ختم، اپنے طور پہ سمجھتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں. اب یہ ہماری اپنی انسان کی طاقت کے حساب سے سارے سوچیں ہیں اس کی کہ یہ کیسے ممکن ہے، آدمی گل سڑ جائے، مٹی ہو جائے، ہڈیاں الگ، گوشت ختم، اب یہ کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے نبی، ان لوگوں سے پوچھو تو صحیح، ان لوگوں سے پوچھو کہ تمہیں کس نے بنایا تھا پہلے. دوبارہ بنانا تو کسی چیز کا مشکل نہیں ہوتا، پہلی مرتبہ تمہیں کس نے بنایا؟ اور پھر تم انسان ہو،
اللہ رب العزت نے بڑی بڑی مخلوقات بنائیں، آسمان اس نے بنائے، بغیر چھتوں کے اس نے کب سے اسے ٹھہرایا ہوا ہے، اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی کائنات اللہ رب العزت نے بنائی، تم چھوٹے سے ہو۔ انسان کتنا ہے؟ ایک انسان چھوٹا سا ہے، اور آسمان اس کے مقابلے میں کتنی بڑی مخلوق ہے۔ ایک آسمان اور ایک انسان دیکھیں، کوئی ہے اتنا جوڑنے کا آپس۔ جس ذات نے اتنی بڑی مخلوق کو بنایا ہے، اس کے لیے انسان کو بنانا کیا مشکل ہے؟ اور پھر مشرکین مکہ یہ اعتراف کیا کرتے تھے کہ آسمان اللہ نے بنائے ہیں، زمین اللہ نے بنائی ہے، اس میں جو سلسلہ چل رہا ہے، یعنی روزی دینا، جاندار کو دانا پانی مہیا کرنا، یہ سب اللہ کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، سیقولون اللہ، یہ کہیں گے کہ یہ سب اللہ نے بنایا۔ اللہ رب العزت انہیں توجہ دلا رہے ہیں کہ تم یہ تو مانتے ہو کہ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا، تم یہ بھی مانتے ہو کہ اس کو چلا بھی وہی اکیلا رہا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں مانتے یا اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے؟ اس اتنی بڑی مخلوق آسمان کو اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا۔ قیامت کے دن وقت آئے گا نا، اللہ رب العزت آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں اس طرح لپیٹ لے گا، قطعی سجل للکتب۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا جس طرح کوئی آدمی لکھ کر اسے اپنے ہاتھ میں کوئی پیپر لکھیں، اور بعض دفعہ آتا نا کہ پیپر لکھا اور اس میں اپنی مرضی کا نہیں لکھا گیا، کوئی غلطیاں زیادہ ہو گئیں، اس کو رکھنے کو جی نہیں چاہ رہا، تو کیا کرتے ہیں؟ پیپر کو پکڑ کے گول مول کر کے اپنی مٹھی میں لے لیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح لکھنے والا اپنے پیپر کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اللہ رب العزت اس پورے زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ دوبارہ انسان کو بنانا، جو اتنی بڑی مخلوق کو مٹھی پہ لے کے، پھر وہ حدیث آپ نے سنی گزشتہ ایک درس میں جہاں میں نے ذکر کی تھی کہ اللہ رب العزت آسمان کو ایک انگلی پہ، زمینوں کو ایک انگلی پہ، اس جتنی چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، پانی ہیں، ایک ایک انگلی کے رکھ کے اوپر رکھ کر بالآخر کہے گا کہ انا الجبار، میں ہوں جبار، این المتکبرین، این الجبارین، این الجبارون، متکبرون، وہ کہاں ہیں؟ اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی ذات کے بارے میں یہ مشرکین مکہ والا معاملہ وہی ہے جیسے آج عام جملہ کہتے ہیں نا کہ مجھے اتنا انڈر اسٹیمیٹ نہ کرو، میں بڑی طاقت کا مالک ہوں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کو مشرکین مکہ یا جو موت کے بعد اٹھائے جانے کو محال سمجھتے ہیں، وہ واقعی اللہ رب العزت کی قدرتوں کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا؟ بھائی یہ کیسے ہوگا والی بات ہے ہماری حد تک، ہماری طاقت کی حد تک۔ اللہ کی قدرتوں کا جب ان مخلوقات کو دیکھ کر حساب کرو گے تو پھر وہ مشکل ہی نہیں رہتا۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاستفتہم، اے میرے نبی ان سے فتویٰ پوچھو، فاستفتہم، ان سے فتویٰ پوچھو، یعنی ایک انداز سے مشرکین مکہ سے سوال کرنے کو، کہ تم اتنے باتیں کرتے پھر رہے ہو، اب تم ہی بتاؤ، ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو، اہم اشد خلقا ام من خلقنا، اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا تمہارا دوبارہ بنانا یا تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم نے بنایا ہے وہ زیادہ مشکل ہے؟ یعنی زمین و آسمان کی تخلیق کے مقابلے میں انسان ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے دیکھو انسان کو بنایا چیز چھوٹی سی، لیکن اس انسان کو پھر اتنی عقل دی کہ بڑی بڑی چیزیں اس کے تابع ہیں۔ خود چھوٹا سا ہے، یہ 5-6 فٹ کا آدمی، اور
جسامت کتنی 5-6 فٹ میں کتنا بڑا ہو جائے گا. ہاتھی اس کے سامنے زیر ہے، شیر اس نے پنجرے میں بند کر رکھا ہے، ہواؤں پہ اس کے جہاز دوڑ رہے ہیں. اللہ نے قدرت اتنی، عقل اتنی دے دی کہ یہ بڑی بڑی چیزوں پر غالب ہے، لیکن ہے کتنا سا؟ اتنا سا تو ہے. یہ اللہ نے فرمایا کہ میری یہ مخلوقات جو تم دیکھ رہے ہو، زمین آسمان، یہ پوری کائنات، ان سب کے مقابلے میں تم کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہو. جب میں نے ان چیزوں کو بنا لیا ہے تو تمہیں بھی میں بنا سکتا ہوں. اور یہ تمہارا سوچنا کہ قیامت کو کیسے اٹھائے جائیں گے. پھر انہوں نے آگے آیت آ رہی ہے، یہ ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں اٹھایا جائے گا، اور کیا پھر ہمارے ماں باپ کو بھی اٹھا لیا جائے گا؟ بھئی جب تمہیں اٹھایا جائے گا تو ماں باپ کو اٹھانا کون سا مشکل ہے؟ ایک آدمی کو اٹھا لینا ایسے ہی ہے کہ اب وہ سارے کے سارے آدمیوں کو، جو ایک کو اٹھا سکتا ہے وہ سب کو اٹھا لے گا. اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے نبی فاستفتہم، ان سے سوال کرو، ان سے فتویٰ پوچھو، ان سے یہ پوچھو تو صحیح، اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا ان کا بنانا، ان کی تخلیق کرنا زیادہ مشکل اور شدید ہے، یا ان چیزوں کا بنانا زیادہ مشکل ہے جو میں نے پہلے بنائی ہیں، زمین و آسمان بنائے ہیں، یہ زیادہ مشکل اور بڑے ہیں. پھر انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ کر دیا کہ تاکہ تمہیں یہ پتہ تو چلے کہ تم چیز کیا ہو. فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے انسان کو ایک لیس دار مٹی سے بنایا. گارا جو ہے، وہ جو مٹی ہے، گیلی مٹی گارا، ریت ہے وہ لیس دار نہیں ہوتی، دانہ دار ہوتی ہے. اور ریت سے کوئی چیز آپ چاہیں کہ بنا کے کھڑی کریں تو مشکل ہو جاتا ہے، لیکن مٹی اس میں لیس ہوتی ہے، پانی ڈالیں گیلا کریں تو اس سے آپ کسی بھی طرح کی کوئی چیز بنا سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو لیس دار مٹی سے بنایا. اب انسان کو اس کی اصل کی طرف اللہ توجہ دلا رہے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح، تھے کیا، ہے کیا؟ ایک پانی کا قطرہ تھا، اس سے تمہیں اللہ رب العزت نے بنایا. ایک ولی اللہ ہیں، وہ توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کبھی تھوڑا سا غور کرے، جو شرمگاہ سے نکل کے آیا ہے، اور پھر ایک سے نہیں 2 سے. پہلے باپ کی شرمگاہ سے نکلتا ہے، ماں کی شرمگاہ میں جاتا ہے، پھر ماں کی شرمگاہ سے. جو شرمگاہوں سے نکل کے آ رہا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا پتہ نہیں کیسے بنا لیتا. پانی کی ایک بوند، پانی کا ایک قطرہ اصل ہے ہماری، اور ہمارے بابا مٹی سے بنائے گئے، وہی لیس در مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے میں لگی. اللہ رب العزت نے انسان کو لیس دار مٹی، کہیں فرمایا کھن کھناتی ہوئی مٹی، لیکن مٹی مٹی ہے. اس کو لیس دار کہیں، اس کو کھن کھناتی ہوئی کہیں، اسے کسی بھی طرح کی بجتی ہوئی کہیں، لیکن یہ ساری شکلیں مٹی کی ہی ہیں. فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس مٹی سے بنایا ہے. یہ کیوں اتنا تعجب کر رہا ہے کہ مجھے دوبارہ بنانا مشکل ہوگا؟ ہماری طاقتوں، ہماری قدرتوں کے بارے میں اس کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ہم ہر طرح کی چیز پر، ہر کام کرنے پر قادر ہیں. انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے انہیں بنایا ہے، یعنی انسانوں کو ہم نے بنایا ہے لیس دار مٹی سے. اور آدم علیہ السلام کو واقعتاً اللہ نے لیس دار مٹی سے بنایا. قرآن کریم میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. لیکن کس سے بنایا؟ مٹی سے. آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہے. پوری بنی نوع انسان، جتنی بھی اس دنیا میں انسانیت آئے گی، ان کا شمار مٹی سے بنے ہوئے ہوگا، کیونکہ آدم علیہ السلام سے آگے ان کی اولاد چلی. اور آج بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں جی تو نطفہ ہے، وہ تو مٹی نہیں ہے، تو نطفہ کہاں سے آتا ہے؟ نطفہ بھی اصل مٹی سے آتا ہے. مٹی سے فصل اگتی ہے، وہ کھاتے ہیں، مٹی سے پھل اگتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، مٹی سے پانی نکلتا ہے، وہ پیتے ہیں. سارے کا سارا چل پھر کے مجموعہ پھر مٹی میں آ جاتا ہے.
اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں، مکے والو تمہیں ہم نے مٹی سے بنایا، اور تم یہ باتیں کر رہے ہو کہ ہم کیسے اس انسان کو دوبارہ اٹھا سکیں گے، اور جسے ایک مرتبہ بنا لیا دوبارہ اٹھانا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہوتا۔ جو لوگ انجینئر ہیں یا آرکیٹیکٹس ہیں وہ یہ بات آسانی کے ساتھ جانتے سمجھتے ہیں، بلکہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ایک مرتبہ چیز بنا لیں، اس کو اگر توڑ دیں تو دوبارہ اسے بنانا آسان ہوتا ہے، کیونکہ ایک چیز ہمارے دماغ میں آ کے بیٹھ گئی۔ اللہ رب العزت توجہ دلا رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت انسان کو بنایا جب یہ تھا ہی نہیں۔ سورہ دہر کا آغاز جو ہے نا، سورہ دہر کے آغاز میں اللہ نے فرمایا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا کہ اس کا ذکر تک نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا کا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، یعنی کوئی چیز ہی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے نطفے سے علقہ، مضغہ، فکسون العظام لحما، پہلے انسان نے پانی کے قطرے کو چھوٹا سا خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو تھوڑا بڑا گوشت کی شکل دے دی، اور پھر گوشت میں ہڈیاں ڈال کر اس کے اوپر گوشت چڑھایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، فرمایا کہ اللہ کتنا بہترین خالق ہے۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو، پہلے انسان کو بنا لیا تو وہ اسے دوبارہ بھی اٹھا لے گا، اور قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بل عجبت و یسخرون، فرمایا کہ آپ تعجب کر رہے ہیں ان کی باتوں پر، یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ کیسے کیسے کیسے، تو اے میرے نبی آپ کو تو ان پر تعجب آتا ہے، ان کے انکار پر کہ قیامت کے دن کیسے اٹھایا جائے گا، انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسا کیا جائے گا۔ آپ کو تو تعجب آ رہا ہے ان کی باتوں پر کہ یہ کیسے دماغ کے مالک ہیں، اتنی بڑی مخلوق کو بنانے کے قائل ہیں، اور اس چھوٹی سی مخلوق کو دوبارہ بنانے کے لیے انکار کر رہے ہیں۔ آپ کو ان کے اس انکار پر تعجب ہو رہا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ، جبکہ یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، یہ مسخرہ پن، مذاق اڑا رہے ہیں۔ لو جی دوبارہ اٹھائے جائیں گے، سوال و جواب کے لیے ہمیں دوبارہ اٹھنا ہوگا، یہ دنیا دوبارہ قائم ہوگی، یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور آپ ان کی عقل پر تعجب کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سراسر جادو ہے۔ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو سراسر جادو ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، بل عجبت وَيَسْخَرُونَ، بلکہ آپ تعجب کر رہے ہیں اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب انہیں نصیحت کی جائے تو وہ یہ بات کو سمجھتے نہیں، نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب یہ کوئی نشانی، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی تمسخر پن کرتے ہیں۔ تمسخر، مذاق اڑانا۔ اگر پہلے خود مطالبہ کریں کہ یہ کام کرو، اگر ہو گیا، تم نے کر دیا، تمہارے کہنے پر تمہارے رب نے کر دیا تو ہم مان جائیں گے، جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ اور یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، پہلے انبیاء کے ساتھ ہوتا رہا۔ حضرت صالح علیہ السلام کہا کہ اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکل کے آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اونٹنی نکل آئی، ایمان نہیں لائے، الٹا اونٹنی کی کھونچے کاٹی اور اونٹنی قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، قبول کیا؟ قبول نہیں کیا۔ پہلے کہہ رہے ہیں کرو تو مانیں گے، ہو گیا تو کہتے ہو کتنا بڑا جادوگر ہے، دیکھو چاند بھی دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، جب یہ کوئی نشانی، کوئی علامت، کوئی معجزہ اللہ کی طرف سے کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، مسخرہ پن کرتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تجھے کھلا ہوا جادو ہے، سحر ہے۔ اللہ کی قدرتوں کو جادو قرار دیتے ہیں۔
اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہتے ہیں کہ جب ہم مر گئے، اذا متنا، کیا جب ہم مر گئے، وکنا ترابا، اور ہم مٹی ہو گئے، مر گئے اور مٹی ہو گئے، وعظاما، اور ہڈیاں رہ گئیں۔ اب انسان پر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ پہلے وہ مرنے کے بعد گلتا سڑتا ہے تو ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ ہڈی چونکہ گوشت کی نسبت بہت سخت ہے، پہلے گوشت ختم ہوا، گل سڑ گئے، بعد میں آہستہ آہستہ ہڈیاں جو ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گئی۔ ایک وقت آیا کہ انسان کی ہڈی بھی مٹی کی طرح ہو جاتی ہے، ہڈی جو ہے وہ بھی گل کر مٹی کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، جب ہم مر گئے اور ہڈیاں اور مٹی رہ گئی، انا لمبعوثون، تو پھر کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی وہ اپنی طرف سے اس بات کو ایک انہونی بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت انہیں ہی یہ سمجھا رہا ہے کہ تم کس عقل کے مالک ہو، اتنی بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ تو نے بنائی تو چلا رہا ہے، اور یہ کہ انسان کو دوبارہ اٹھانا تمہارے لیے مشکل نظر آ رہا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ انا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، آوا آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے ماں باپ کو بھی دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ اب جب تمہیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا تو تمہارے ماں باپ کو دوبارہ اٹھانا کون سا مشکل ہوگا؟ انسان ایک کو اٹھا لیا تو سمجھے اب اللہ رب العزت کی طاقت ہے، جو ایک کو اٹھا سکتا ہے وہ تمہارے ماں باپ کو، تمہارے دادا پردادا کو، تمہارے پچھلے ساروں کو اٹھائے گا۔ اور یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے، اور جو گیا ہے اسے اس نے دوبارہ اٹھانا ہے۔ انسان کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جسے دوبارہ اٹھایا نہ جائے، بلکہ قرآن کریم کی آیات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت جانوروں کو بھی اٹھائے گا، اللہ رب العزت جانوروں کو بھی اٹھائے گا، اور ظالم جانور سے مظلوم کو بدلہ لے کے دے گا۔ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے ان کو اٹھا کے بدلہ دلایا جائے گا۔ اب ان کے لیے آگے کا کھاتا نہیں ہے، جنت اور جہنم جو ہے وہ جن اور انسان کے لیے ہے، جانوروں کے لیے نہیں، لیکن ان کو اٹھا کے ان سے انصاف کروایا جائے گا۔ اور پھر جب انصاف دے دیا، جس نے ظلم کیا تھا اس پہ اللہ رب العزت نے اس سے بدلہ دلوا دیا، اب اللہ فرمائے گا کن ترابن، اب تم مٹی ہو جاؤ، تو وہ جانور ختم ہو جائے گا۔ یہی وہ منظر ہے جسے دیکھ کر قرآن کریم 30واں سپارہ سورہ نبا، 30ویں سپارے کی پہلی سورت اس کے آخر میں ہے نا، یا لیتنی کنت ترابا، یہ وہ کیوں کہے گا؟ جب دیکھے گا کہ یہ تو جان چھوٹ گئی ان کی، تو چلے مٹی بن گئے تو معاملہ ختم ہو گیا، ان کو تو آگے کہیں بلایا نہیں جائے گا، آگے جو بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی جہنم ہے یہ تو بچ گیا اسے۔ اس وقت کافر مجرم اس وقت کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا، مجھے کھینچا نہ جاتا، مجھے جہنم کی طرف نہ لے جایا جاتا۔ اوا آباؤنا الاولون، کیا ہمارے باپ دادوں کو بھی اٹھایا جائے گا؟ قل نعم، اے میرے نبی کہہ دیجئے ہاں۔ اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اٹھایا جائے گا، ہمارے باپ دادوں کو اٹھایا جائے گا، انہیں کہہ دیے قل نعم، ہاں، یعنی تمہیں بھی اور تمہارے باپ دادوں کو بھی سب کو اٹھایا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل و خوار ہوگے، ذلت کی حالت میں ہوگے۔ جو آدمی دنیا میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے سارا وقت گزارے گا، جب اس کو مار کے مرنے کے بعد اللہ اٹھائے گا تو فرمایا کہ تم داخرون بھی ہوگے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑی شان کے ساتھ تم اٹھو گے اور تمہاری حالت انتہائی ذلت ناک ہوگی۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے بعض دیگر مقامات پر کہی۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 87 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، یہ مجرمین، یہ کفار، یہ مشرکین اللہ کے یہاں سارے کے سارے آئیں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ،
داخرین۔ اور سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ دعا کو بھی اللہ رب العزت نے عبادت قرار دیا ہے کہ دعا بھی عبادت ہے اور دعا مانگنا چاہیے، یہ عبادت بھی سر انجام دینا چاہیے۔ اور جو آدمی اس قسم کی عبادات سے تکبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عبادت سر انجام نہیں دیتے، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کے داخل ہوں گے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا قل نعم، اے میرے نبی کہہ دیجئے ہاں، کہہ دیجئے ہاں، تمہیں تمہارے باپ دادوں کو سب کو اٹھایا جائے گا، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل و خوار ہوگے، اس وقت تمہاری حالت جو ہے وہ قابل دید ہوگی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اٹھایا جائے گا، ہمارے باپ کو اٹھایا جائے گا، آباء و اجداد کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ ایک جھڑکی ہے، ایک جھڑکی ہے، ایک زوردار ڈانٹ ڈپٹ ہے، یہ سارے کے سارے کھڑے ہو کر دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ جھڑکی اور ڈانٹ ڈپٹ مراد کیا ہے؟ جو نفخہ ثانیہ ہے، حضرت اسرافیل کو اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری دے رکھی ہے کہ وہ منہ کے سامنے سور رکھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میں نے ایک دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سور سواد والا ہے، یہ سور سواد سے ہے، سین سے نہیں۔ سین والے کا تو ہمارے یہاں بڑا اسپیشل نظریہ ہے نا، کہتے ہیں کہ اگر زبان سے سور نکل گیا تو 24 گھنٹے زبان ناپاک رہتی۔ اب سور نکل گیا، خنزیر، لفظ خنزیر نکل گیا تو 24 گھنٹے زبان۔ اب خنزیر کا لفظ قرآن کریم میں ہے، کیا کریں گے، وہ آج چھوڑ کے جایا کریں گے۔ یہ سواد کے ساتھ سور ہے جس میں پھونک ماری جائے گی، جس کے نتیجہ میں ساری دنیا غش کھائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے نفخہ اولا۔ اور نفخہ ثانیہ یہ ہے کہ سور پھونکنے کا حکم اللہ رب العزت اسرافیل کو دوبارہ دیں گے اور وہ زور سے سور پھونکیں گے۔ یہ ہے زجر و توبیخ، یہ ہے ایک ڈانٹ ٹپک، یہ ہے ایک جھڑکی۔ ایک جھڑکی کے نتیجہ میں سارے کے سارے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں، قبروں سے نکل آئیں گے، اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ تو باہر نکل کے کیا کرنا ہے سوائے دیکھنے کے؟ وہ اپنی حویلی تو ہے نہیں کہ میرا کمرہ، میری بیٹھک، میری فلاں، وہ تو محشر کا میدان ہے، وہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں سوائے اس کے کہ آدمی مومن ہو، دیندار ہو، اللہ رسول کا حکم ماننے والا ہو، وہ مطمئن ہوگا، ورنہ وہاں بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو رہا ہوگا۔ وہاں اٹھائے جائیں گے اور پھر وہاں یہ ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، یہ تو بس ایک جھڑکی ہے زوردار۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو پھر یہ دیکھنے لگیں گے، یعنی اپنے سامنے سارا حالات جو ہے وہ ان کو نظر آنے لگ جائے گا۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اب جو یوم الدین کا انکار کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، وہ یوم الدین ہے، اب یہ کہیں گے کہ اے ہماری ہلاکت، یہ تو یوم الدین آ گیا، ہم جس کا انکار کر رہے تھے یہ تو وہ دن آ گیا ہے۔ باتیں تو سن ہی رہے تھے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے یہ ہوگا، یہ ہوگا، ایسا محشر کا میدان ہوگا، باتیں سنتے تھے لیکن انکار کرتے رہے۔ جب اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ جائے گا کہ اب یہاں حساب کتاب ہوگا، آگے جنت یا جہنم ہے، تو پھر کہیں گے یا ویلنا، یا ویلنا، وقالو یا ویلنا، اور وہ کہیں گے اے ہماری ہلاکت، اے ہماری بربادی، ھذا یوم الدین، یہ تو یوم الدین آ گیا۔ یوم الدین حساب کتاب کا دن، یوم جزا، یوم سزا، یہ تو وہ دن آ گیا ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اس آیت کا یا اس میں جو یہ الفاظ ہیں ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون،
جس سے تم انکار کر رہے تھے، جس کا تم انکار کر رہے، جسے تم جھٹلا رہے تھے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ کلمات اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں کہ یہ وہ دن ہے، تم انکار کرتے رہے ساری عمر کہ وہ دن کیسے ہوگا، کیسے اٹھائے جائیں گے، کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ وہ دن آ گیا، دوبارہ اٹھ کے آگے ہو تو۔ اور بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ ہم جس دن کا انکار کرتے رہے ہیں بھئی وہ دن تو آ گیا، ھذا یوم الدین، یہ ہے وہ دن جس دن کے جزا ہوگی، جس دن کے اچھے برے تمام اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلوں کا دن، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کا کہ تم انکار کر رہے تھے۔ احشروا الذین ظلموا، اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ اب اکٹھے کر لو ظالموں کو۔ ظلم کا لفظ جو ہے وہ مشرک کے لیے بھی ہے۔ ظالم کا معنی یہی نہیں ہے جو غریب پہ ہاتھ چھوڑے، غریب کو مارے، غریب پہ زیادتیاں کرے، مشرک بھی ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان۔ یا بنی لا تشرک باللہ، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جو نصیحتیں کی ہیں وہ قابل مطالعہ ہیں، وہ والدین کو پڑھنی چاہیے۔ والدین جتنے بھی بال بچے والے ہیں انہیں لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں پڑھنی چاہیے، ذہن میں رکھنی چاہیے، موقع بموقع ان کو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مشرک ظالم اگر کہا جائے کہ ظالم تو مشرک بھی ان میں شامل ہے اور کسی اپنے سے کمتر پر ظلم کرنے والا بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ظالموں کو اکٹھا کر لو، وَأَزْوَاجَهُمْ، اور ان کے ہمراہیوں، ان کے ساتھیوں کو بھی اکٹھا کر لو۔ ازواج زوج کا معنی جو ہے نا وہ بیوی بھی ہوتا ہے اور زوج کا معنی شوہر بھی ہوتا ہے۔ بیوی پہ بھی زوج، شوہر پہ بھی زوج، اور جوڑا بھی زوج کہلاتا ہے۔ اور ایک ہی نسل کے لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو اور ان جیسوں کو، ان کے ہمراہیوں کو، یعنی اللہ رب العزت نے گویا ایک لفظ استعمال کر کے اس میں جتنی چیزیں آ سکتی تھی، ممکن تھی، وہ ساری جمع کر دیں کہ شرک اور کفر کرنے والے یہ اور ان کے سارے ساتھی بھی لے آؤ۔ اسی طرح فرمایا کہ جو ان کے عمل جیسے جنات و شیاطین ہیں ان کو بھی لے آؤ، ان کو بھی لے آؤ اور ان کو بھی لے آؤ۔ احشروہم، ان سب کے سب کو اکٹھے کر لو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے وہی بیویاں مراد ہیں جو شرک میں، بدعات میں، گناہوں میں، ظلم میں اپنے شوہر کی ساتھی رہیں۔ اصلی بیویاں بھی مراد اور ہو بھی سکتی ہیں، کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شرک میں، گناہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہیں۔ ایسی بہت تھوڑی مثالیں ہیں کہ بیویاں اہل توحید ہوں اور توحید پر رہیں۔ وہ کہاں سے آسیہ آئیں گی آج؟ تھوڑی سی تکلیف پہنچے بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ چل دیتی ہیں، چلیں ٹھیک ہے جو ہے چل رہا ہے، میرا بچہ ہے کیا ہوگا، میری بچی ہے کیا ہوگا۔ ساری عمر مجرموں کے ساتھ نکال دیتی ہیں، ساری عمر مشرکوں کے ساتھ نکال دیتی ہیں، ساری عمر ظالموں کے ساتھ نکال دیتی ہیں، اس سے ہٹنے کا نام نہیں لیتی۔ لیکن آسیہ کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے، سورۃ تحریم میں۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایسی توفیق دی کہ شوہر کچھ کہہ رہا ہے اور وہ اہل توحید میں سے ہیں، توحید پہ عمل کر رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اکٹھے کر لو ان ظالموں کو اور ان جیسوں کو، وہ چاہے جنات و شیاطین ہیں، وہ چاہے شرک و کفر میں ان جیسے کام کرنے والے ہیں، یا ان کی اپنی بیویاں ہیں، ان کو سب کو اکٹھے کر لو۔ وما کانوا یعبدون، اور جن کی یہ عبادت کرتے رہے ہیں ان کو بھی اکٹھے کر لو۔ یعنی وہاں مرید پیر آ جائیں گے یا نہیں؟ میں نے درس کے شروع میں کہا تھا کہ پیروں کا ذکر آج پھر تھوڑا سا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو بھی لے آؤ اور جن کی یہ عبادت کرتے رہے ہیں ان کے بھی لے آؤ۔ ہمارے یہاں پیروں کی عبادت ہوتی ہے، مانے کوئی یا نہ مانے الگ بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی مشرک شرک کرتے رہتے ہیں،
مسلمان مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے کہ اتنی واضح سی بات ہے، اس کو ہمارے یہاں ایسے نکال دیتے ہیں گویا کہ مسلمانوں میں مشرک کوئی ہے ہی نہیں۔ اب اگر مسلمانوں میں شرک مان لیں تو وہ اپنے آپ کو گلے تک شرک میں پھنسا ہوا پائیں گے۔ وہ کیسے مانیں گے؟ انہیں معلوم ہے ہم تو ڈوب گئے شرک کی دلدل میں۔ شرک کا انکار کر دیں، مسلمانوں میں شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ مسلمان ہو چوری کرے تو کیا کہیں گے؟ چور کہیں گے یا نہیں؟ بھائی مسلمانوں میں چور کیسے؟ مسلمان ہے ڈاکے ڈالے تو کیا کہیں گے؟ ڈاکو۔ لوٹ مار کہے تو کہیں گے لٹیرا۔ زنا کہیں تو کرے تو کہیں گے زانی۔ غنڈہ گردی کرے تو غنڈہ اور بدمعاش، جارے سارے کام ہو سکتے ہیں، شرک کرے گا تو شرک مشرک کہیں گے۔ اس میں انوکھی بات کون سی ہے؟ نہیں جی، مسلمان ہو کر شرک کرتا ہی نہیں۔ مسلمان بھی جب غیر اللہ کی پوجا، غیر اللہ کی عبادت کرے گا، غیر اللہ کو پکارے گا تو وہ شرک ہی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو اکٹھے کرو، اور جن کی یہ عبادت کرتے رہے ان کو بھی اکٹھے کرو۔ یہاں عبادت کے مفہوم میں ایک چیز ذہن میں رکھیں، عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ سجدہ کیا جائے، عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ نماز پڑھی جائے، کسی کے لیے قربانی دی جائے، نماز پڑھی جائے، کسی کے لیے عبادت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے احکام سے قطع نظر کوئی دوسرا حکم دے اور اس کی وہ باقاعدہ پیروی کرے تو یہ بھی ان کی عبادت ہے۔ حاتم طائی کے بیٹے مسلمان ہوئے، عدی بن حاتم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یا ان کی جماعت کے بارے میں جہاں سے وہ آئے تھے ان کے بارے میں کہا کہ یہ اپنے پیروں پروہتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم لوگ اپنے پیروں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے لگا کہ شاید یہ سجدہ کرنے کا نام ہی عبادت ہے، تو کہا کہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہم انہیں الہ تو نہیں مانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے حلال مانتے تھے یا نہیں؟ مانتے تھے۔ جسے وہ حرام کہہ دیتے تم اس کو حرام مانتے تھے یا نہیں؟ کہا مانتے تھے۔ فرمایا یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو نظر انداز کر کے پس پشت ڈال کر جس کی تم اس انداز سے پوجا اور اس انداز سے اس کی پیروی کر رہے ہو، یہ ان کی عبادت ہے۔ اور ہمارے یہاں جو ماحول بنا ہوا ہے پاک و ہند میں، وہاں تو عبادت آج کل بڑی کھلے عام ہو رہی ہے، سجدے بھی ہو رہے ہیں، ان سے باقاعدہ مانگا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میری سندا نہیں تیری موڑدہ نہیں۔ ہمارے پنجاب کے مطلب میری سندا نہیں تیری موڑدہ نہیں، میری سنتا نہیں اور آپ کی ٹھکراتا نہیں، یعنی تمہاری میری کہیں گے کہ پیر کی دکان کیا ہے، دکانیں ہی بن گئی ہیں آج تمہارا خیال ہے، پیر کی قبر دکان بنی ہوئی ہے، کاروبار چل رہے ہیں لاکھوں کے، ملینز کے۔ اور آج کل میرا خیال ہے اتنا چمکدار کاروبار کوئی نہیں رہا، سارے کاروباروں میں اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، اس کاروبار میں کوئی کبھی گھاٹا نہیں۔ آپ کہیں جھنڈا لگا دیجئے بس اب خالہ کھل جائے گا سیدھا۔ اللہ رب العزت ہمارے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ عبادت کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں کہ ہم عبادت نہیں کرتے، حالانکہ وہ عبادت ہی ہے، یہ ان کی عبادت ہی ہے۔ اور قبر پہ کھڑے ہو کر غیر اللہ کو پکارنا، قبر والے سے یہ کہنا کہ یہ میرا کام تو کر دے، تو کرا دے، معقولیت ہے تھوڑی سی، تو کرا دے۔ اب ایک انسان زندہ ہے، نیک ہے، بزرگ ہے، جائز ہے کہ آپ اسے دعا کروائیں کہ بھائی ہماری اللہ سے درخواست کرو کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، جائز ہے۔ صحابہ کرام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، قحط سالی ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ہمارے سامنے بہترین دلیل موجود ہے کہ آدمی فوت ہو گیا تو اب وہاں سے معاملہ ختم کر دو، ہمارا وہ اکاؤنٹ بند نہیں ہوتا بلکہ وہ زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ ہمارا پیر زندہ اتنے کام کرے نہ کرے، مرنے کے بعد زیادہ کرتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ آدمی جسے آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہایا، یہ بات میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں،
آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا، اس کے کپڑے نکالے، اس کو کفن پہنایا، اسے چارپائی پہ ڈالا، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان تک لے کے گئے اور قبر میں آپ نے خود رکھا۔ اب تک کیا اس پیر نے اپنا کوئی کام کیا کہ میں کپڑے ہی اپنے نکال لیتا ہوں، یا ہٹو مجھے شرم آتی ہے تم میرے کپڑے کیوں اتار رہے ہو؟ آدمی بیمار ہو، بڑا پریشان ہو تو اس کو بھی تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ میں مجبور ہوں، نہیں تو میں اپنے کپڑے نہ بدلنے دیتا۔ اس پیر نے کسی موقع پر کوئی حرکت نہیں کی۔ کپڑے مریض اتار رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، اس کی شرمگاہ تک وہ دھو رہے ہیں، پھر اس کو لباس پہنایا، آخری لباس 2 چادروں والا۔ وہ پیر صاحب میں جان نہیں، پیر صاحب میں سکت نہیں، حرکت نہیں، کچھ نہیں، اب کوئی طاقت کام نہیں دے رہی۔ اور جیسے ہی پیر کو 5 فٹ زمین کے نیچے دبا کے 5 فٹ مٹی اوپر ڈال دیں، پیر میں پتہ نہیں کون سی سپر نیچر طاقتیں آ جاتی۔ اب پیر سارے کام کرنے شروع کر دیے، اپنے گھر والوں کے بھی کرتا ہے یا نہیں، لیکن لوگوں کے دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں اور اپنے کام چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن مریدوں کو، پیروں کو، سب کو کہے گا اکٹھے کر کے لے آؤ ادھر۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، انہیں بھی لے آؤ، ان جیسوں کو بھی لے آؤ، ان کی بیویوں کو لے آؤ، اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی لے آؤ۔ وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ اگر زندہ کے پاس جا کے درخواست کرے تو میں نے کہا کہ معقول لگتی ہے کہ بھئی ہم گنہگار ہیں، چلو یہ نیک لوگ ہیں۔ اب مردہ کے پاس جا کے درخواست کرنے کا کیا معنی ہوگا؟ اور دنیا میں اگر کوئی، دنیا بھر کے تمام انسانوں میں سے اگر کوئی مقدس ترین انسان ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں نہیں ہے، نہ کبھی کوئی آئے گا، نہ کبھی کوئی پہلے گزرا۔ آپ مدینہ منورہ میں موجود ہیں، قبر شریف موجود ہے، صحابہ کرام کا یہ واقعہ وہاں پیش آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عباس کے پاس گئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ مدینہ میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینہ میں ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں سے کسی نے نہیں کہا کہ قبر پہ جاتے ہیں، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمیں بارش چاہیے۔ گئے وہ؟ نہیں گئے۔ یہی اصول آج بھی ہے۔ آپ کو زندہ ہوتے ہوئے پیر صاحب نے جو بھی دیا، اب مرنے کے بعد اس کی جان چھوڑ دو بیچارے کی۔ قیامت کے دن ان کے کیے ہوئے کرتوت ہی ان کے لیے کافی ہیں، جو بعد میں تم اور بوجھ ڈال رہے ہو، کم از کم اب ہی اسے معاف کرو، لیکن معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کاروبار ہی اتنا چمکدار ہے کہ وہ گھر والے کچھ نہ کچھ رونق لگائے رکھتے ہیں، باہر والے اپنا سلسلہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کروڑوں کا ان کا بجٹ ہوتا ہے سال کا، کروڑوں کا، چھوٹا موٹا نہیں۔ جو ذرا بڑے پیر ہیں نا، اب گنتی کریں گے تو پتہ چلے گا موٹے موٹے پیر کہاں ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، کروڑوں میں، ملینز کا کاروبار سالانہ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ مزار شریف کا ٹھیکہ دیا ہوا ہے، مزار ٹھیکے پہ چل رہا ہے، بزنس ہے ہی نہیں کھلا کھلا۔ وہ ٹھیکہ کیا ہے؟ لو جی، اس مزار کے لیے جتنی گائیاں آئیں گی، جتنی بکریاں آئیں گی، جتنی مرغیاں آئیں گی، جتنے نذرانے کیش آئیں گے، یہ تم جانو، تمہارا کام جانے، سارا انتظام تم نے کرنا ہے۔ ہمیں سال میں 1 کروڑ، سال میں 50,000، سال میں 10,000 چاہیے۔ وہ سال میں 10,000 اتنا پیسہ وہ لے رہے ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے، اور اپنی شان بان بھی بنی ہوئی ہے۔ یہ جس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اس نے 1 لاکھ دینا ہے، انتظامات میں خرچ ہوا، بچت ہوئی، اس کی 5 لاکھ ہے تو وہ اس کی قسمت، 10 لاکھ ہے اس کی قسمت، لاس ہو جائے اس کی قسمت، لیکن کبھی لاس نہیں سنا۔ یہ وہ بزنس ہے جس میں لاس نہیں، کیونکہ اندھوں کی دنیا، عقل کے اندھوں کا حال، اور چوپڑ راجے والی بات بنی ہوئی ہے۔ یہاں ان کاروباروں میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا کہ آؤ، پیر بھی آ جاؤ، مرید بھی آ جاؤ، وما کانوا یعبدون من دون اللہ۔ اور آگے فرمایا
فہدوہم الی صراط الجحیم، ان کو جہنم کی راہ دکھا دو۔ فہدوہم الی صراط الجحیم، ان کو جہنم کی، فہدو ہدایت، رہنمائی، اچھے کام کی طرف رہنمائی، اور ان کو کہاں کی طرف رہنمائی؟ جہنم کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ ساری عمر کرتوت ہی یہ رہے۔ ان کو جہنم کی طرف رہنمائی کر دو۔ واقفوہم انہم مسئولون، اور فرمایا کہ ان کو ذرا تھوڑا ٹھہراؤ، جیسے جاتے جاتے کسی کو روکا جاتا نا، رکو، ان کو جہنم کی راہ دکھا دو، لیکن یہاں ان کو روکو، ان سے ہم نے کچھ سوال کرنے ہیں۔ واقفوہم انہم مسئولون، ان کو یہاں ٹھہراؤ، ان کو روکو، انہم مسئولون، انہم مسئولون، ان سے کچھ ضروری سوال کیے جائیں گے، ان سے کچھ سوالات کیے جائیں گے، بات پرس کی جائے گی۔ وہاں کہا جائے گا ما لکم لا تناصرون، آج تم سارے ہی مجرموں کی طرح بندھے ہوئے چلے جا رہے ہو، ادھر منہ اٹھایا سارے کے سارے آگے پیچھے، پیر بھی درمیان میں ہے، مرید بھی دائیں بائیں، سارے ہی جا رہے ہو، ما لکم لا تناصرون، کیا بات ہے کہ آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا میں تم کہتے رہے ہو اپنے مریدوں کو نعرے لگا لگا کے کہ ہم تمہیں پلسرات سے پار نکال دیں گے، ہم تمہیں جنت کا ٹکٹ دیتے ہیں۔ جنت کا ٹکٹ تو عجیب عجیب لوگ لیے پھر رہے نا۔ پچھلے دنوں میں یہاں ذکر کیا تھا، پاکستان میں الیکشن ہوا، ابھی جو پچھلا الیکشن ہوا ہے، لیٹسٹ الیکشن، تو اس الیکشن میں کوئی پتہ نہیں جنت کا داروغہ تھا، وہ کون تھا آدمی، اس کی ڈیٹیلز مجھے معلوم نہیں، اخبارات میں اعلان آیا، اس نے باقاعدہ ایک سٹیکر چھاپا، ایک اعلان دیا، کہا ووٹ دو جنت لو، ووٹ دو جنت لو۔ اب کس طرح کے لوگ ہمارے یہاں بستے ہیں اور رہتے ہیں، وہاں دنیا میں تو یہ سارے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت ان کو وہاں پوچھے گا کہ بھائی ما لکم لا تناصرون، کیا بات ہے کہ تم آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ سارے ہی چلے جا رہے ہو، ایک ڈگر، ایک لائن، ایک راستہ، آج تمہارے وہ نعرے، آج تمہاری وہ ببانگ دہل باتیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، دنیا میں یہ کرتے رہیں گے، آخر میں یہ کر دیں گے، آج وہ باتیں کہاں گئیں؟ آج تم ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر رہے۔ بل ہم الیوم مستسلمون، آج تم سارے ہتھیار ڈال بیٹھے ہو۔ مستسلم کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر لینا۔ آج تم سارے کے سارے ہی ہینڈز اپ ہو گئے ہو، استسلام کر لیا، قبول کر لیا سب نے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اب جب سارے ہینڈ اوور وہاں ہینڈز اپ ہیں، سارے جو کچھ ہو رہا ہے سب اس کے سامنے آرام سے، اب وہ زمانہ تو ختم ہو گیا نا جو ڈھیل کا زمانہ تھا، اللہ نے ڈھیل دے رکھی تھی، چاہو تو راہ ہدایت اختیار کر لو، چاہو تو شر کی طرف نکل جاؤ، آج وہ کھاتا ختم ہو گیا۔ آج کہا کہ ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جاؤ، ان کو راستہ جہنم کا دکھا دو، لیکن روکو، پہلے ہمیں ان سے تو پوچھنے دو، ما لکم لا تناصرون، سوال دیکھ کیا بات ہے، آج کوئی کسی کی مدد نہیں کر رہا، بھئی رکو میں تم کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہوں، جہنم کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ فرمایا بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار ہو گئے ہیں، ہینڈز اپ ہو گئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو تم کہو ہم تمہارے تابع ہو گئے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور اب وہ ایک دوسرے کو سوال کرتے ہیں آپس میں، وہ اس سے پوچھ رہا ہے، وہ اس سے پوچھ رہا ہے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، اب یہ مکالمہ ڈائلاگ سپیشل شروع ہوا پیر اور مرید کا، تابع اور متبوع کا، لیڈر اور عوام کا، یہ مکالمہ شروع ہو جاتا ہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اب ایک دوسرے کو سوال ہے، ایک دوسرے کو سوال کون کر رہے ہیں؟ پیر مریدوں سے، پیر مریدوں سے، تابع متبوعین سے، اور جو ساری عمر سرکار کہتے رہے، آج وہ درباری اپنی سرکار سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا
انکم کنتم تعتوننا عن الیمین، بھائی تم تو ہمیں دائیں طرف سے آتے تھے۔ یمین کا معنی ایک تو ہوتا ہے دایاں، یمین رائٹ سائڈ، رائٹ ہینڈ، اور یمین کا معنی یمن طاقت بھی ہوتا ہے، کہ تم تو بڑی قوت دکھا دکھا کے ہمیں کہتے تھے کہ ہم یہ کرا دیں گے، ہم وہ کرا دیں گے۔ تم ہمارے سامنے طاقتوں کے نام لیتے، طاقتوں کے مظاہرے کرتے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ تم ہمارے پاس بڑی قوتیں لے لے کے قوتوں کے نعرے مار مار کے آتے تھے، یا تم ہمارے دائیں طرف سے آتے تھے، بائیں طرف سے آتے تھے، بلکہ ہے کہ تم آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے ہمیں گھیرتے تھے۔ آج کیا ہوا؟ آج ہمیں کسی طرف سے کوئی ہیلپ نہیں مل رہی، کوئی ایڈ نہیں آ رہی، ہم آج اکیلے ہیں، اپنے ہی عملوں کے کھاتے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ کہا کہ قالو، وہ کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو، یا مرید پیروں کو کہتے ہیں، انکم کنتم تعتوننا علی الیمین، تم ہمارے پاس آیا کرتے تھے دائیں سے۔ قالوا بل لم تکونوا مومنین، مرید کہیں گے کہ ہمیں کیا کہتے ہو، تم ہی مومن نہیں تھے۔ اب یہ دیکھ لیں کیا ہوگا ان کا آگے جا کے آپس میں حال، کہ تم مومن نہیں تھے، ہم تمہیں کیا لے کے کہتے تھے، ہم نے تمہیں اشارہ کیا اور تم ہتھیلی پہ جان رکھے ہوئے چلے آئے، ہمارا کیا، تم ہی مومن نہیں تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مومنین، وہ کہیں گے، پیر کہیں گے کہ تم ہی مومن نہیں تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہماری کو تم پر حکومت تو تھی نا، ہماری کو تم پہ حکومت تو تھی نہیں، ہم نے ایک آواز لگائی اور تم بھاگے چلے آئے، ہم نے بلایا اور تم ایسے آئے جیسے کچے داغے سے سرکار بندھی چلی آتی ہے۔ فرمایا کہ یہ کہیں گے کہ ہمارا تم پہ کوئی زور نہیں تھا۔ سلطان کا معنی طاقت، حاکم، ہم کوئی تمہارے حاکم نہیں تھے، ہمارا کوئی تم پہ زور نہیں تھا، تم تو اپنی مرضی سے ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اور یہ بات صحیح بھی ہے۔ اب وہ آ کے گھروں سے اٹھا کے تو لیتے نہیں جا سکتے، آدمی قبر میں مرا پڑا ہے، تم اپنی بریانیاں اور دیگیں لے لے کے وہاں پہنچ رہے ہو، وہ کون آیا بلانے کے لیے تمہیں؟ اور وہ وہاں سچے ہوں گے یا نہیں؟ وہ وہاں اپنے اس معاملہ میں سچے ہو جائیں گے کہ ہم تمہیں گمراہ کہاں کرتے تھے، تم خود ہی مومن نہیں تھے، تم خود ہی باغے چلے آتے تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہماری تم پر وہاں کوئی ایسی قوت، ایسا اقتدار، ایسی طاقت نہیں تھی، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم تو خود ہی طاغی اور باغی مجرم لوگ تھے۔ یہ لوگ پیروں کا کلمہ ہوگا اپنے مریدوں کے لیے، یا جو متبوعین ہیں جن کی اتباع کی جاتی رہی ہے، جاتی رہے گی، وہ محشر کے میدان میں کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ تم تو خود سرکش تھے، ہم نے تمہیں کیا کہنا تھا، تم خود سرکش تھے۔ انکم کنتم قوما طاغین، تم ہی سرکش لوگ تھے۔ فحق علینا قول ربنا، ہم پہ اللہ کا قول، اللہ کا ارشاد حق آ گیا۔ انا لذائقون، اور ہم آج اس کا مزہ چکھنے والے ہیں، جو کرتوت، جو کام ہم کرتے رہے ہیں، آج ہم اس کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ فاغویناکم، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بلایا، تم آ گئے، اور ہم کیا کرتے؟ انا کنا غاوین، ہم تو خود گمراہ تھے، ہم گمراہ تھے، تمہیں بلایا، تم بھی ہمارے ساتھ آ گئے، ہمارا قصور کیا ہوا؟ ہم گمراہ تھے، تم بھی گمراہ ہو گئے۔ کھلا کھلا اللہ کے میدان میں، اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور، اللہ کی عدالت میں کھلا کھلا اعتراف ہوگا کہ تمہیں بلایا، تم آ گئے، گمراہ ہو گئے، اور ہم پہلے ہی گمراہ تھے۔ اب آدمی کو کسی کے پیچھے لگنے کے لیے اتنا تو سوچنا چاہیے نا کہ میں کس کے پیچھے لگ رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، اور قیامت کے دن یہ واقعات پیش آئیں گے، کسی کو اس میں شک ہے؟ اللہ کی کتاب پڑھنے کے باوجود آدمی وہی کرتا رہے ساری عمر جو اللہ نے کہا یہ کریں گے، یہ ایسا ہوگا، آج بھی اگر کوئی ہوش کے ناخن نہیں لیتا تو پھر اس کے ساتھ ایسا ہونا ہی ہے۔ کم از کم آج ایک مسلمان قرآن کریم پڑھتا ہے
تو اسے دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے تو ہمیں بتا دیا، یہ ہم سے بری ہو جائیں گے، کہیں گے کہ تم مجرم، تم گناہگار، تم سرکش، ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہا اور ہم یہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ جب یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں اطلاع دے دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کس کو لے کے چل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ قیامت کے دن ہمارے لیے مشکل آ جائے۔ لیکن اس طرف جانے کو تیار ہی کوئی نہیں، بس ایک چمک، ایک بھیڑ چال سمجھ لیں، گاؤں میں محلے میں 10-20 لوگ وہاں جانے والے ہیں، جاتے ہوئے 1-2 کو ساتھ ہر مرتبہ لیے چلے جاتے، وہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم تو خود گمراہ تھے، تم بھی ہمارے ساتھ آگے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس دن وہ سارے کے سارے عذاب میں برابر شریک ہوں گے۔ مشرک جو ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی کھاتے میں ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ سو آج کے دن تو سب کے سب تم برابر میں عذاب میں برابر شریک ہو۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرمین کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے وہ بھی واضح کر دیا۔ اب اسی موضوع کی 1 2 4 نہیں بلکہ بہت ساری آیات ہیں، کچھ آیات انشاءاللہ اگلے درس کے شروع میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جدہ سے دمام آتے ہوئے ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکے اور عصر کے وقت دمام پہنچ کر پہلے ظہر کی 2 رکعت پڑھی اور پھر عصر کی 4 رکعت پڑھی، کیا یہ صحیح ہے؟ زیادہ صحیح یہ تھا کہ اب آپ چونکہ سفر ختم کر چکے ہیں، اپنے گھر آ گئے ہیں، وہ نماز ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے سفر میں پڑھ لی ہوتی تو 2 ہی تھیں، اب چونکہ سفر رہا نہیں اور قضا بھی کر دی، اب چاہیے تھا کہ 4 رکعتیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی پڑھا ہے آپ نے اللہ اسے قبول فرمائے، لیکن زیادہ صحیح یہ تھا کہ سفر کے ختم ہو جانے کے بعد اب آپ وہ نماز پوری پڑھیں۔ صدقے کی کون سی صورتیں ہیں؟ صدقے کی بہت ساری صورتیں ہیں، اب کس کے صورت کو ذکر کیا جائے؟ صدقہ جاریہ میں مدارس دینیہ ہیں، سب سے بڑا پروجیکٹ ہے مسلمانوں کا ہمارے پاکستان انڈیا میں خاص طور پر، جہاں مدارس دینیہ صرف ہمارے صدقات و زکوٰۃ سے چلتے ہیں۔ آپ ان میں پیسہ دیں، طالب علم پڑھیں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ملتا رہے گا، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ کہیں مسجد بنا دیں، آپ وہی مسجد تعمیر کر دیں، وہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک قسم ہے۔ یتیموں کو کھلائیں، مسکینوں کو کھلائیں، بیواؤں کو کھلائیں، یہ سارے کے سارے صدقہ جاریہ ہیں۔ نشر و اشاعت اسلام کے لیے کتابیں خرید کر لوگوں کو تقسیم کریں، چھپی چھپائی، نئی کتابیں کسی کی لکھی پڑھی ہیں وہ چھپوا کر لوگوں میں تقسیم کریں، یہ سارے کے سارے تعلقات معاملات جو ہیں یہ سارے صدقہ جاریہ میں آتے ہیں۔ اور کھانا کھلانا وہ تو ظاہر ہے کہ کتنی دیر تک صدقہ رہے گا، تھوڑا سا ٹائم، ایک ٹائم سمجھ لیں، لیکن کپڑا پہنانا وہ تھوڑا لمبا وقت رہے گا۔ اور کچھ صدقات ایسے ہیں، یہ مسجد میں پنکھا لگا دیا، یہاں لگا دیا، یہ بھی اللہ کے دین کے کام پنکھا آ رہا ہے، یہ پنکھا جب تک چلتا رہے گا خرید کے لگانے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ مسجد میں پنکھا لگوا دیا، لائٹ لگوا دی، جب تک چلے گی ثواب ہوتا رہے گا۔ کتاب چھپوا دی، خرید کر بانٹ دی، جب تک کتاب رہے گی ثواب چلتا رہے گا۔ یہ صدقہ کی مختلف قسمیں ہیں۔ کیا تہجد کی نماز پڑھتے وقت سجدے میں اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ تہجد چونکہ فرض نہیں ہے، فرضوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ مسنون دعا ہو، قرآن و سنت سے ثابت شدہ، یا پھر کم از کم عربی میں ہو،
قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن عربی میں کلمات صحیح قسم کی دعا ہے، اس میں اپنی طرف سے کچھ پھانے بھی نہ لگائے جائیں۔ دعا تو عربی میں ہی مان لگا ہے، لیکن اجمیوں سے بھی زیادہ غلط طریقے سے اس میں فلاں کی طفیل اور فلاں کی مہربانی، ایسے جیسے اللہ کی ذات پر بھی کسی کا کوئی زور ہے۔ اللہ پہ کسی کا زور نہیں ہے۔ اس طرح فرائض میں صرف جو قرآن و سنت سے ثابت دعائیں ہیں یا عربی، اور غیر فرائض جو بھی ہیں ان میں اگر سجدوں میں یا کسی بھی موقع پر اپنی زبان میں دعا مانگتا ہے تو اہل علم کی ایک بڑی جماعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ فیضان صاحب نے غالباً اپنے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں۔ ہاں کسی اور نے انگلش میں لکھا تھا، میں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں۔ چلیں، یہ جس نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ہمشیرہ کو شفائے کاملہ عاجلہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گھر والوں کو شفائے کاملہ عاجلہ فرمائے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، جیسے ابھی میں سمجھا کہ فیضان صاحب دے کے گئے ہیں، شاید انہوں نے لکھا ہے۔ یہ ہمارے بھائی عبد الرحمن بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، یہ جو چائے دیتے ہیں آپ کو۔ اقربیہ میں درس تھا، کئی سال ہو گئے اس بات کو، اور درس میں کسی نے کہا کہ عبد الرحمن فوت ہو گئے ہیں۔ ہاں، اب میں نے کہا کون سے؟ وہ جو واٹر پلانٹ میں کام تھا، وہی جو اب واٹر پلانٹ سے۔ میں نے کہا جو نو مسلم ہیں، کہا وہی جو نو مسلم ہیں۔ ساری چیزیں فٹ ہو گئیں میرے دل میں، دماغ میں، یہ عبد الرحمن بھائی ہیں۔ ہم نے دعائے مغفرت کی، سارا معاملہ ہم ان کو اللہ کے سپرد کر چکے۔ اگلا درس آیا تو میں اقربیہ اسلامک سینٹر کے پاس پہنچا تو یہ پلر کے ساتھ سائیکل باندھ رہے ہیں۔ یقین مانے کہ مجھے انتہائی خوشی اور بہت تعجب ہوا۔ میں نے جا کے ان کو بغل گیر لے لیا۔ میں نے کہا بھئی اللہ تعالیٰ تمہاری بہت لمبی عمر کرے، اپنی اطاعت میں رکھے۔ میں نے کہا ہم تو آپ کا کھاتا ختم کر چکے ہیں۔ کبھی کبھی ایسی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ جو مرا ہے واقعی نو مسلم تھا، وہ واقعی عبد الرحمن تھا، اور وہ واقعی واٹر پلانٹ میں گیا۔ یہ دو آدمی تھے۔ دوسرے سے میری زیادہ جان پہچان نہیں تھی، ایک آدھ ملاقاتیں تھیں، اور یہ تو اسی طرح ہمارے درس میں شروع سے آ رہے ہیں، جب سے ہمارا دعا سلام ہوئی، تعلق ہوا۔ تو اس وقت بھی ہم نے پھر باقاعدہ اندر درس کے بعد بھی دعا کروائی کہ اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ صدقہ دیتے وقت اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ توحید والوں کو ہی دیں یا کسی کو بھی دے سکتے ہیں، نہیں زیادہ بہتر افضل۔ آدمی کسان جب دانہ بوتا ہے تو وہ پہلے زمین کو اچھی طرح نرم کر کے تیار کر کے پھر اس میں بیج ڈالتا ہے۔ وہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ سڑک پہ بیج ڈال کے چلا آئے۔ یہی معاملہ صدقے کا بھی ہے کہ اگر آپ زرخیز زمین دیکھ کر وہاں ڈالیں گے تو دانہ بھی اگے گا، فائدہ بھی ہوگا۔ 1 کے 70 اور پھر 700 تبھی نکلیں گے جب زمین صحیح ہوگی۔ جب زمین صحیح نہیں ہوگی تو دانہ سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جو مثال دی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ایک دانے سے 7 کونپلیں، ہر کونپل کے سر پر 1 خوشہ، 1 خوشے میں 100 دانے، 700 ہو گئے نہیں؟ اور اگر وہ دانہ پہلا روڈ پہ ڈالا ہوتا تو ضائع ہو جاتا، سڑ جاتا۔ زمین کو تیار کریں پھر دانہ ڈالیں، یا تیار شدہ زمین دیکھیں پھر ڈالیں۔ اب اہل توحید کو جا کے دیں گے تو وہ اس سے اچھا کام لے گا، ثواب انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ اور آپ نے کسی مشرک کو دیا، وہ اسی کے 4 پیسے اور ڈال کر کوئی کھیر وغیر پکائے گا اور کسی مزار پہ جا کے کھلا کے آ جائے گا۔ تو آپ نے اپنے پیسے سے کیا کیا؟ البتہ ایسی کوئی انہونی بات ہو جاتی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ کوئی ایسی ہنگامی چیز پیش آ جاتی ہے، آدمی مرنے لگا ہے، فوری طور پر آپ کو ضرورت ہے، انسان سمجھ کر جان بچائیں تو کافر کی بھی بچا سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ الگ ہے
لیکن کوشش کریں کہ آپ کا پیسہ غلط جگہ پر نہ جائے۔ سودی بینک میں کام کرنے والوں کے گھر کھانا پینا کیسا ہے؟ بچنا چاہیے۔ جب سودی بینک میں کام کرتا ہے اس کی تنخواہ سود سے ہی آئے گی نا، یا وہ کہیں صدقات و خیرات سے لا کے دیں گے، وہ تو سود کا پیسہ چل رہا ہے، اسی سے تنخواہ آئے گی، اور آپ اس کے گھر میں جا کے دعوتیں اڑائیں گے تو وہ سودی پیسے کی ہوں گی۔ اب وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ بریانی کی خوشبو بڑی آ رہی ہے اور ان کے یہاں کا کھانا بڑے مزیدار ہوتا ہے، وہ سود سے جتنا بھی مزیدار ہوگا حرام تو ہوگا نا کم از کم۔ اب مزے لوٹنے کے چکر میں حرام حلال کی پہچان بھی نہیں بھول جانا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سعودی میں جو باتیں سنتے ہیں تو ہندوستان میں علماء ان سب باتوں کو نہیں جانتے، وہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اس کا جواب تو ان سے لینا چاہیے کہ بھائی قرآن میں یہ لکھا ہے تم ایسا کیوں کرتے ہو، حدیث میں یہ بات ہے تم ایسا کیوں کرتے ہو، یہ سوال تو ان سے کرنا چاہیے۔ میں تو جو کہہ رہا ہوں قرآن و سنت کے حوالے سے بات کی ہے، اور اس میں کوئی بات ہو ہم اس کی ذمہ دار ہیں، جواب دہ ہیں، آپ کے سامنے بھی اور آپ سے پہلے اللہ کے سامنے۔ اب یہ بات ان سے پوچھیں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، اور وہ کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں کرتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں کرتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھتے نہیں تھے؟ سمجھتے نہیں تھے یا مانتے نہیں تھے؟ مانتے نہیں تھے، سمجھتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے ایسے مکمل پہچان رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن کیوں نہیں مانا؟ یہ ہے مسئلہ آگے سے۔ اسی طرح ہمارے مولوی بھی مسائل کو جانتے ہیں، لیکن ان کے آگے بھی مسائل ہیں کہ وہ روٹی کا دھندا اور پیٹ کا چکر اور یہ اور وہ، اب وہ ساری چیزیں ہم نہیں بتاتے، آپ یہ ان سے پوچھ لیں کہ بھئی کیا کیا باتیں ہیں۔ یو پی میں ایک پیر کہتا ہے، یعنی یہ اتر پردیش والے جو پیر صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ نماز اور روزے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا خبیث قسم کا انسان ایک یو پی کے علاوہ سیالکوٹ میں بھی تھا، پاکستان میں بھی ایسا ایک آدمی بھی، وہ کہتے ہیں نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، داڑھی نہیں، مونچھ نہیں، سر کے بال بھی نہیں۔ میں نے کبھی کبھی ذکر کیا پہلے بھی، وہ ایسے ایک پوا سا بنا ہوا ہے، اب جس کا یہ بال تک کوئی نہیں ہوگا کہیں بھی، وہ کیا ہوگا وہ؟ تو ایسا یو پی کے بعد بھی باہر بھی لوگ ایسے ہیں کہیں کہیں، کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اس سے منع کرتا ہے کیونکہ وہ خود قیامت میں جنت میں لے جانے کی ذمہ داری ہے۔ میں نے تو پہلے کہا نا کہ وہاں تو بڑے بڑے لوگ نعرے مارنے والے ہیں کہ تم بس ہمیں اپنا نذرانہ وغیرہ مہیا کرتے رہو، پل صراط سے ہم پار لگائیں گے۔ یہ وہاں بڑے بڑے لطیفے ہیں، اب وہ وقت نہیں ہے، نہیں تو آپ کو لطیفہ سناتے پار لے جانے والوں کا، یا اگلی مرتبہ یاد دلانا پل صراط سے پار لے جانے والوں کا لطیفہ کیا ہے، بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نہیں وہ ٹائم لمبا ہو جائے گا، بلکہ یہ لمبا ہو رہا ہے، مجھے کہیں جانا ہے۔ کسی سوسائٹی میں مسلم اور غیر مسلم ساتھ رہتے ہیں اور مسلم غیر مسلموں کو دعوت میں شریک کرتے ہیں، جبکہ ان کی کمائی کا بیشتر حصہ سود پر مبنی ہے، ایسی دعوت کا کیا حکم ہے؟ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ ان کی کمائی کا بیشتر حصہ سود پر مبنی ہے، اس سے گریز کریں، اوائڈ کریں ہر ممکن، لیکن آپ نے چونکہ کہا ہے کہ بیشتر حصہ یعنی 100% کمائی حرام نہیں، کوشش کریں اوائڈ کریں۔ اگر کبھی پھنس جائیں تو یہ سمجھیں کہ جو حلال کا حصہ ہے اس میں سے ہم تھوڑا سا کھا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو بچت ہوگی۔ اب بریانی چھوڑنے کو بھی تو جی نہیں چاہتا نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق دے۔